السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا ویک اچھا گزرا؟ چلے ماشاء اللہ، اللہ مبارک۔ میں آپ سب کو الہدا آن لائن میں ویلکم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ آج ہمارا لیٹس انجوائے اور مسجد ٹائم کا ڈے 2 ہے۔ چلیں دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم جب دعا سٹارٹ کریں تو آپ لوگ پھر اپنے نام ٹائپ کر دیجئے، کہاں سے آپ نے جوائن کیا ہے یہ ٹائپ کر دیجئے، تاکہ کوئک سی اٹینڈنس بھی آپ کی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ اللہ مبارک۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کرتے ہیں نا، تو ایک اٹینڈنس تو ہماری اس مجلس میں لگتی ہے، اور ایک اٹینڈنس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی لگے گی نا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری جو ہماری یہ مجلسیں ہمارے لیے قیامت کے دن بہترین گواہی بنے انشاءاللہ۔ چلیں ایک پیاری سی دعا ہے، اس کو مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک۔ اے اللہ آپ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و کرم اور رزق کشادہ کر دیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر نیکی کا کام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے، اور پھر اسی طرح ہر چیز جو ہمارے پاس دنیا میں ہے، جیسے چاہے وہ ہماری آپ دیکھیں کہ دنیا کی نعمتیں ہوں، چاہے وہ ہمارے صلاحیتیں، قوتیں ہوں، وہ سب رزق میں آ جاتی ہیں۔ تو اس دعا میں ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو چلیں اس دعا کو سنیں اور ایک دفعہ مانگیں، پھر انشاءاللہ اپنے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا یہ بھی رزق ہے نا، الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. چلیے الحمدللہ آپ نے مانگا اس دعا کو، ویری گڈ۔ اچھا، آپ میں سے جن لوگوں نے پہلی کلاس اٹینڈ کی تھی، تو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی پوائنٹ آپ کو یاد ہو؟ کوئی ایک بات شیئر کرے پچھلی کلاس میں سے، تاکہ جن لوگوں نے آج جوائن کیا ان کی بھی ریویژن ہو جائے مسجد کے بارے میں، کہ مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد و مصلی میں فرق کیا ہے۔ ماشاءاللہ، گڈ۔ ہم مسجد میں کیسے داخل ہوں، کیا کیا کام ہمیں وہاں کرنا چاہیے، مسجد میں جانے کے آداب۔ کوئی دعا ہے جو گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیں مانگنی چاہیے، وہ آپ کو یاد رہی مانگنی؟ بسم اللہ توکلت والی دعا نا۔ اب دیکھیں یہ مثلا ہم آلریڈی الحمدللہ یہ چیزیں کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ حدیث کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اور زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں کنوکشن آ جاتی ہے نا، الحمدللہ کثیرہ۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم مزید کچھ مسجد کے بارے میں چیزیں جانیں گے۔ ایک منٹ، بسم اللہ۔ ہم نے جیسے اپنا سفر شروع کیا تھا گھر سے مسجد تک کا، اور الحمدللہ ہم نے اچھا سا وضو کیا، پھر ہم نے خاص طور پر اپنی اورل ہائیجین کا خیال رکھنا مسجد میں جانے سے پہلے، جیسے مسواک کر لیں، منہ کی صفائی کر لیں۔ خاص طور پہ کن چیزوں کو ہم نے کھانا پینا اوائڈ کرنا ہے مسجد میں جانے سے پہلے؟ خاص طور پہ کچھ چیزیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی نا، شاباش۔ ایک تو آپ دیکھیں لہسن، پیاز، اور ایک اور جیسے پیاز سے ہی ملتی جلتی چیز، یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کی منہ سے عجیب سے ایک آرڈر آئے جس سے دوسروں کو اذیت ہو، خاص طور پہ آپ دیکھیں کیوں منع کیا گیا؟
کیونکہ انسانوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی. پھر اسی طرح الحمدللہ ہمیں پراپرلی ڈریسڈ اپ ہونا ہے، جیسے خاص طور پہ اپنا جس طرح کا ہمارا خواتین کا باہر کا ڈریس ہے وہ پہنیں گے، اور بردرز بھی جو پراپر جیسے اپنے آپ کو شولڈرز کورڈ ہوں، اینکل سے اوپر تک. تو الحمدللہ پراپرلی ڈریسڈ اپ ہو کے ہم نے مسجد کی طرف جانا ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ گھر سے نکلنے کے بعد ہم نے گھر سے نکلنے کی دعا مانگنی ہے، بسم اللہ توکلت والی. پھر اس کے بعد سواری پہ بیٹھ کے ہم نے سواری کی دعا مانگنی ہے. اچھا، جب ہم سواری پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تب کچھ کریں یا نہیں کہ ٹھیک ہے بس خاموش بیٹھے رہیں؟ شاباش. اذکار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں، اور اس وقت کو ہم پروڈکٹیو بنائیں. اور خاص طور پر آپ دیکھیں دعائیں، یس، کیونکہ آپ دیکھیں مسافر کی دعائیں قبول ہوتی. بالکل اچھے لیکچرز کو سن سکتے ہیں، اچھے ریمائنڈرز کو سن سکتے ہیں. میرے نا ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ مسجد میں ایک ہماری سسٹر ہیں، ان کے بیٹے فوت ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کے گھر درس تھا، تو مجھے ان کی جیسے ریلیٹیو کی بیٹی وہ پک کرنے آئی، دونوں بیٹا بیٹی آئے. تو جب ہم جا رہے تھے تو انہوں نے نا عمر سلیمان کا لیکچر لگایا ہوا تھا، اور وہ سارا لیکچر جو تھا وہ آخرت کے بارے میں تھا. اور چونکہ اس دن ہم جا بھی اسی لیے رہے تھے، سڈن ڈیتھ ہوئی، ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی، تو اتنی زیادہ وہ باتیں اثر کر رہی تھیں اور اتنا ان کا فائدہ ہو رہا تھا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں آپ خاموش بھی ہوتے ہیں، تھوڑے فوکسڈ بھی ہوتے ہیں، تو وہی ریمائنڈرز آپ نے پہلے بھی سنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا اثر عجیب طرح ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایسے کوئی بھی افیکٹو سی اچھے سے لیکچر آپ سوچ کے رکھ سکتے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھیں گے تو اس لیکچر کو سنیں گے. بالکل، اور زیادہ یقین سٹرونگ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو باتیں بھول جاتی ہیں وہ یاد بھی ہو جاتی. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح جو ان چیزوں کا فائدہ ہوگا ہمیں، اذکار، دعائیں، اچھے لیکچر سننے کا، وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں انٹر ہوں گے تو اس وقت ہم روحانی طور پر تھوڑے بوسٹ اپ ہو چکے ہوں گے، اور پھر مسجد میں ہم انشاءاللہ پروڈکٹیو ٹائم گزاریں گے. اب ہم مسجد میں چلے گئے، ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگ لی. اسی طرح ہم نے خاص طور پر کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھنا کہ ہم نے گاڑی صحیح پارک کی ہے یا نہیں، شاباش. اسی طرح اپنے جو جوتے ہیں شو ریک پہ رکھنے ہیں. پھر اسی طرح جو لوگ ہمیں نظر آئے ان کو ہم نے سلام کرنا. ٹھیک ہے، بالکل شاباش. سیدھا پاؤں جو ہے وہ اندر رکھنا ہے پہلے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیک ہینڈز کریں، جیسے آپ اگر جاتے ہیں، اور پھر سلام کریں، مصافحہ بھی کریں، اس کا بھی ثواب ہے. اچھا، کیا آپ بردرز کے ساتھ بھی مصافحہ کریں گے، یا بردرز جو ہیں کیونکہ سسٹر نظر آ جائیں تو نہیں؟ یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہینڈ شیک کریں گے وہ پھر ہم سیم جینڈر ہی کریں، یعنی سسٹر جو ہیں وہ سسٹر سے کریں، اور بردر جو ہیں وہ بردر سے. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ مسجد میں جاتی ہو، کوئی بردر کھڑے میں، تو کیا سسٹر کو سلام کرنا چاہیے کوئی اکیلا بردر کھڑا ہوا ہے تو؟ یہ بتائیں، شاباش. اب دیکھیں انیشیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بردر آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب دے کے آگے گزر جائیے. لیکن جو سارے اسکالرز اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو فیمیل ہے نامحرم اگر، تو وہ پھر کسی بھی بردر کو اگر وہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں تو انیشیٹ نہ کریں، کوئی سلام کرے تو آپ جواب دے سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ گروپ ہے اور یعنی لوگ آ جا رہے ہیں وہاں پر، جیسے ہوتا ہے نا مسجد میں، اور پھر وہاں پہ اگر آپ کو جیسے امام صاحب نظر آتے ہیں، کوئی اسکالر نظر آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک رسپیکٹ ہے کہ اسکالر ہیں یا ہمارے امام مسجد ہے، تو ان کو سلام کیا جا سکتا ہے. بالکل تنہائی نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ مبارک. جاننے والے ہوں تو رولنگ ایک ہی ہے، اگر نامحرم ہے نا تو رولنگ سیم ہے کہ آپ انیشیٹ نہ کریں. اور جیسے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں اور پھر کوئی بردر ملنے والے ہیں تو اس صورت میں ٹھیک ہے. یہ اس صورت میں اوائڈ کرنا جب آپ اکیلے ہیں. اوکے. اچھا، ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اگر آپ انٹر ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم دور سے اشارے سے بھی سلام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب آپ دیکھیں کہ سلام کی سنت کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، کیونکہ اب وقت کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے کہ پک اینڈ چوز ہونا شروع ہو گیا نا، تو انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر میں بھی اور پھر اپنی فیملی میں بھی آپ کو ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ فرض کریں اب آپ کلاس لے رہے ہیں نا، سب ٹھیک ہے، ابھی آپ اٹھ کے جائیں گے نا جس بھی کمرے سے ہیں، تو پھر آپ کو جا کے اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے. یس. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام جو ہیں وہ اگر تھوڑی دیر ایک دوسرے سے اوجھل ہوتے تھے نا، بیچ میں کوئی ہنڈرنس آ جاتی تھی، کوئی دیوار یا درخت، اور پھر جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو سلام کرتے تھے. تو السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ہر دفعہ سلام کر کے ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو ہم کیوں محروم رہیں؟ اور ہمارے گھر میں کتنی خیر و برکت ہوگی اگر سب ایک دوسرے کو سلام کرنے والے ہیں. تو گھر والوں کو بھی سلام کریں اور دوسروں کو بھی سنت کو ریوائیو کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کیس اسٹڈی ہم نے آخری کی تھی لاسٹ ویک. اب یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بعض مساجد ماشاءاللہ بہت آکیپائڈ بھی ہوتی ہیں، وہاں بہت لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں کہ اگر بہت کراؤڈڈ جگہ ہے اور کم سپیس ہے، تو کیا ہمیں دوسروں کے لیے سپیس بنانی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا. اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس آیت میں نا 2 باتیں ہمیں بتائی گئی. نمبر 1 کیا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ کچھ کشادگی پیدا کرو تو کر دیا کرو. جیسے ہوتا ہے نا مسجد میں، آپ دیکھیں فرنٹ رو میں جگہ خالی ہوتی ہے اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ سسٹرز آپ موو ہو جائیں یا بردرز آپ موو ہو جائیں، تو اس سے کوئی برا نہ منائے. اوکے، کیا میں نے ساری چیزیں رکھی اور اب مجھے موو ہونا پڑے گا؟ آپ پھر سوچیں یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور مجھے دوسروں کے لیے جگہ بنانی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت ہی ٹائٹ ہے، جگہ نہیں مل رہی اور کوئی آیا ہے، تو آپ تھوڑی سی اگر ایفرٹ بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا ہلتے جلتے ہیں، شاید جگہ بن جائے، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے آپ نے مکہ مدینہ میں دیکھا ہوگا، ہم لوگ جب جاتے ہیں تو جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو زیادہ جگہ لیتے ہیں نا، تو کھڑے ہوتے تو جگہ کھل جاتی ہے. تب اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں ایک اور سسٹر فٹ ان ہو سکتی ہے، تو آپ ان سے کہیں آپ آ کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ جب ہم کھڑے ہوں گے نا تو جگہ بن جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں وہ جگہ ہم نہیں بناتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیتے ہیں. پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ یہ حکم کہ جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم کسی غلط جگہ بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی ریسٹرکٹیڈ ایریا ہوتا ہے، کوئی آپ دیکھیں سیفٹی والا ایریا ہو سکتا ہے، اور پھر اگر ہمیں کہا جائے کہ پلیز آپ یہاں سے اٹھ جائیں، تو پھر اس سے برا نہ منائیں اس بات کا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ہم مائنڈ کرتے ہیں، یہ کیوں کہا اور اس طرح کیوں کہا، ہم اتنی مشکل سے آئے تھے، ہم اتنی جلدی آئے تھے. نہیں، ہمیں بالکل مائنڈ نہیں کرنا. اگر کوئی ہمیں کہتا ہے یہاں سے اٹھ جائیں، جیسے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ پھر اتنا شور مچاتے ہیں اور اتنا ان چیزوں کو مائنڈ کرتے ہیں، تو ہم اگر صرف یہ بات یاد کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا چیز ہمارے لیے آسان کر دے گی اس چیز کو؟ کہ ہم جب یہ سوچیں گے نا یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا مجھے کہا ہے، تو پھر اور زیادہ ہمارے لیے یہ چیز انشاءاللہ ایزی ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ آپ جمعے کے لیے گئے اور آپ سب صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر ایک فیملی آئی اور ایک بردرز تھے، وہ بردر جو ہے بردر کی طرف چلے گئے، سسٹرز کی طرف چلی گئیں، اور وہاں پہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نماز شروع ہو گئی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر فیملی دیر سے آئی ہے؟ کیا ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اب وہ آ کے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے؟ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو؟ شاباش. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جگہ ہوتی ہے اور پھر ان کو، جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ بندہ باہر سے جب آتا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کہاں جائے، تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں. بالکل، الحمدللہ. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ
یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا موو ہو جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی باہر سے آتا ہے نا تو اسے پتہ نہیں چلتا کہاں جگہ ہے، اور اگر آپ کے ساتھ جگہ ہے اور آپ تھوڑا سا موو ہوتے ہیں تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مسجد میں ہر جمعے کو جاتے ہیں، یا ماشاء اللہ کچھ لوگ ریگولرلی مسجد میں جاتے ہیں، اور ان کے خاص سپاٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا پنکھے کے پاس۔ رمضان میں آپ جائیں گے نا تو جب گرمی ہوتی ہے بھی تو الحمدللہ موسم اچھا ہے، لیکن گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، جہاں اے سی ہوتا ہے، جہاں پنکھا ہوتا ہے، وہ ہمارا فیوریٹ سپاٹ ہوتا ہے۔ اب آپ گئے وہاں پہ، اور اب کیا ہے کہ آپشن 1 کہ آپ کو جہاں نماز کے لیے جگہ ملے وہاں چلے جائیں، اور آپشن 2 کیا ہے کہ آپ کا جو سپاٹ ہے اس پہ کوئی بیٹھ کے اس کو کہیں ادھر سے ہٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، میں تو ادھر روز آتا ہوں یا روز آتی ہوں، میں یہ جگہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یس، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے آیا اس کا پہلے رائٹ ہے، تو ہمیں اب جا کے لوگوں کو نہ ہٹانا ہے نہ اٹھانا ہے وہاں سے، بلکہ جہاں ہمیں جگہ ملے وہاں ہم نے لے لینا۔ یس، اسی طرح فرینڈز ہیں تو ان کو فرینڈ کے ساتھ ہی بیٹھنا، وہ بس دوسروں کو اٹھا دیتی ہیں، تو ایسے نہیں کریں۔ پھر اب آپ دیکھیں آپ نے کہا، اور یہ دیکھیں دوست بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، تو وہ آ گیا بچہ، اس نے کہا میں ہمیشہ یہاں بیٹھتا ہوں، پلیز آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں میری جگہ، اور فرینڈز کو الگ کر دے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی خاص جگہ چاہیے پھر آپ جلدی آئیں تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اگر کوئی بیٹھ گیا ہے تو پھر آپ اس کو اٹھائیں نہ، اس کو موو نہ کریں۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ اپنی پوزیشن کو بھی یوز کرتے ہیں نا، وہ آ کے کیا کہتے ہیں، میں تو فلاں ہوں، میں تو کیئر ٹیکر ہوں، میں یہ ہوں، وہ ہوں۔ ہماری کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے، لیکن جو مسجد میں پہلے آیا، جس نے جگہ لے لی، اس کا حق زیادہ۔ تو ہمیں نہ اپنی پوزیشن کو یوز کرنا ہے، نہ کسی اور قسم کی اتھارٹی کو، بلکہ ہم نے اللہ کے گھر ہم آئے ہیں، اللہ کے گھر آ کے اپنی بندگی کا اظہار کریں، اور ایک ہمبل انسان کی طرح داخل ہوں اور وہاں پر بیٹھیں۔ بالکل۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا، اب ہم یہ سنت سمجھ کے کریں گے، اوکے؟ ایک تو آپ دیکھیں مینرز بھی ہیں نا، لیکن اب ہم اس چیز کو ریوارڈنگ بنائیں گے کہ ہمیں اس پہ ثواب بھی ملے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، انہوں نے اس کا حکم دیا ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تاکہ دوسرا اس کی جگہ بیٹھے، البتہ آنے والے کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور فراخی کر دیا کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جی ہاں، سپاٹس بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ نہ بیٹھے، لیکن اگر آپ جگہ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور بنائیں۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ 2 فرینڈز بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ آ کے ان کو کہیں کیا آپ میری جگہ بنا سکتی ہیں، میں آپ دونوں کے بیچ میں بیٹھنا چاہتی ہوں کہ یہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے۔ نہیں، کیوں آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ چیزیں شیئر کرتے ہیں، جیسے ایک ہی فون سے چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، یا کوئی اذکار کی بک ہے، یا اور چیزیں، یا 2 بہنیں اکٹھی بیٹھی ہیں، 2 فرینڈز بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک ان کا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے نا، تو ہم کیوں لوگوں کو الگ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بالکل۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ کچھ لوگ جب مسجد میں، جی ہاں unnecessary نہ باتیں کریں، وہ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے نا سرگوشیاں ایسے، اور سرگوشیاں بھی اتنی اونچی ہوتی ہیں ساتھ والے کو بھی آواز آ رہی ہوتی، اور بعض آواز نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس طرح کی آواز آ رہی ہوتی، تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں بھی منع کیا گیا کہ ایک تو یہ کہ ہمیں خاص طور پہ جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوں کہ تو ہمیں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسے آپ دیکھیں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے نا، کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں شاید بات ہو رہی ہے، اور پھر خواہ مخواہ مسلمان کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر یہ بتائیں کہ کون سی صف بہترین ہے۔ اب ہم الحمدللہ مسجد میں انٹر ہو گئے، یہ ہم نے کچھ ادب فالو کیے، جہاں جگہ ملی ہم نے اپنے لیے سپاٹ پک کر لیا، شاباش۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے فرنٹ رو پہ جائیں۔ کچھ لوگ پتہ نہیں
آپ نے دیکھا ہوگا ان کی عادت ہوتی وہ آ کے سب سے آخر میں بیٹھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں اور مسجد خالی ہے تو آپ سب سے فرنٹ پہ جائیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انکریج کیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے, پھر ان کے لیے قرآن ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا, تو البتہ اس پر قرآن اندازی ہی کرتے. اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو وہ اس کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور وہ اپنی جیسے بیگ کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے. تب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اجر و ثواب بتایا گیا نا, نہیں دونوں کے لیے جو بھی فرسٹ صف کو ایم کرے گا. انشاءاللہ میں اس کا فرق بھی آپ کو بتا دیتی ہوں, آپ کا اچھا سوال ہے. اب آپ دیکھیں پہلی صف کا کتنا ثواب ہے کہ لوگ قرآن اندازی کرتے, یعنی اتنے زیادہ لوگ ہو جاتے کہ پہلی صف میں جگہ ہی نہ ہوتی اور سب ایک ہی ٹائم پہ آ جاتے, تو پھر قرآن اندازی کی جاتی, اچھا یہ لوگ فرنٹ رو پہ آ جائیں. اور پھر اسی طرح اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے جلدی آئیں, اب ہم دیکھیں نا لاسٹ منٹ پہ آنا, پھر جلدی جلدی ساری چیزیں کرنے کے بجائے آپ تسلی سے کچھ دیر پہلے چلے جائیں, تو یہ بھی آپ دیکھیں کتنا اجر و ثواب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا تاکہ ہم اخلاص کے ساتھ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا سا ہال ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یعنی ایک ہی ہال ہے جس میں مردوں اور عورتوں کی نماز کی جگہ ہے, جیسے یہ ہے نا, تو اب اس میں کیا ہے کہ ایسی سچویشن میں عورت کے لیے بیسٹ صف کون سی ہے آپ بتائیے, جو آخری ہے, ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے, جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین صف پہلی ہے. یہ کس سچویشن میں ہے؟ اس سچویشن میں, اوکے, کہ ایک ہی بڑا سا ہال ہے اور اس ہال میں آگے جو صفیں ہیں اس میں سارے مرد ہیں اور پھر آخر والی صفوں میں عورتیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ عورتیں جتنے لاسٹ میں کھڑی ہوں گی اتنا زیادہ ان کے لیے ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ سیگریگیشن ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ویسٹ میں بھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ عورتوں کا نماز کا کمرہ الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر پھر پہلی صف بیسٹ ہے. اب آپ فرق سمجھ گئے. تو بعض دفعہ نا لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اچھا نہیں عورت کے لیے آخری صف ہے تو وہ صرف جو عورتوں کا ایریا ہوتا ہے اس میں بھی آخر میں جا کے بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں یہ صرف اس سچویشن میں ہے جب ایک ہی ہال ہے اور اس میں آگے مرد ہیں اور پیچھے عورتیں, اس صورت میں آخری صف بہتر ہے. لیکن اگر ایسا کمرہ ہے جس میں ساری خواتین ہیں, جیسے آپ دیکھیں ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو اس میں عورتوں کا سیکشن بالکل الگ ہے نا, تو بعض عورتیں کیا کرتی ہیں بالکل آخر میں بیٹھ جاتی ہیں. جیسے مجھے اس کی بعض حکمت بھی سمجھ آتی ہے. آپ بالکل آخر میں بیٹھ جاتی ہیں تو جو لوگ لیٹ آتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں مسجد بھر گئی ہے, حالانکہ آگے اتنی جگہ ہوتی ہے اور صفیں خالی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی آتا ہے دیر سے تو اسے سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ سب لوگ بیٹھے اس کا مطلب جگہ ہی نماز کی. تو اس لیے ایک دوسروں کے لیے بھی آپ آسانی کرتے ہیں نا جب آپ فرنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں, بالکل لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہیں, حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتے ہیں. اب دیکھیں مکہ میں بھی سیکشنز بنے ہوئے نا, تو ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ یعنی جہاں پر عورتیں نا انہی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں, یعنی مردوں کے ساتھ صفیں نہ بنائیں. اس چیز کو اوائڈ وہاں بھی الحمدللہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب آپ مسجد میں انٹر ہوئے اور مسجد بالکل خالی ہے, تو آپ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے, رائٹ کارنر پہ, لیفٹ کارنر پہ, سینٹر میں,
کہاں جانا چاہیے آپ کو؟ شاباش، اللہ مبارک. یہ بھی آپ دیکھیں سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ مسجد میں انٹر ہوں تو رائٹ سائڈ پہ جا کے وہاں سے فل ان کرنا شروع کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صفوں کے دائیں طرف کے لوگوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی جب آپ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے جاتے ہیں تو ان پہ اللہ کی رحمت آتی ہے. اب یہ ہے کہ مسجد کو گریٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم قرآن میں آتا ہے نا کہ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو تو کیا اس کے لیے بھی تحیہ کا لفظ آتا ہے. یس، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد. آپ نے نا یہ حدیث بہت غور سے پڑھنی ہے اور اس کو ذرا ذہن میں بٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کچھ چیزیں آئیں گی جو اس سے ریلیونٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نہ پڑھ لے. یہاں پہ اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، نہ بیٹھے. تو تحیۃ المسجد کس وقت پڑھا جائے گا؟ بیٹھنے سے پہلے. یعنی یہ نہیں کہ آپ پہلے آئیں ساری چیزیں رکھیں، آپ پھر تھوڑی ریلیکس ہوں، گپ شپ لگائیں، پھر کہیں او اچھا میں مسجد کے نفل پڑھ لوں. نہیں، جیسے ہی آپ داخل ہوئے آپ نے آ کے دیکھا ہے کہاں پہ نماز کی جگہ ہے، وہاں پہ کھڑے ہوں اور آپ نے بیٹھنے سے پہلے پڑھنا ہے. جی ہاں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. تب آپ دیکھیں تحیۃ المسجد کیا ہوتے ہیں. یہ ایکسیپشنز ہے نا، جماعت شروع ہو جائے تو پھر جماعت جوائن کر لیں. اب آپ دیکھیں تحیۃ المسجد میں کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، اور یہ کب پڑھی جاتے ہیں؟ جب آپ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں، اور یہ مسجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسے باقی نمازوں کا ہوتا ہے. مسجد میں بیٹھنے سے پہلے ادا کرنے ہیں، صرف 2 نفل ہوتے ہیں اس کے، اور یہ ایک انڈیویجول پریئر ہوتی ہے. جماعت میں تحیۃ المسجد نہیں پڑھے جاتے. کلیئر؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے اور جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا تھا، تو کیا مجھے تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے یا بیٹھ جاؤں؟ یہ بتائیں، بیٹھ جائیں یا پڑھیں؟ یس، آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی آئے اور وہ بیٹھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ان کو کہا کہ اٹھو اور 2 رکعت پڑھو. تو اس حدیث سے پھر کیا دلیل ملتی ہے کہ اگر جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور آپ انٹر ہوئے ہیں تو آپ بریف سے 2 نفل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ دوسری سٹڈی ہے کہ اسرا نے عصر کی نماز گھر پر ادا کی اور پھر مغرب کی نماز کے لیے مسجد گئی. مغرب کا وقت ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، وہ کیا کرے؟ کیونکہ وہ تو مکروہ اوقات ہیں. تو وہ آپ سوچ رہی ہے کیا مجھے تحیۃ المسجد میں پڑھوں یا بیٹھ جاؤں؟ اب وہ کیا کرے گی؟ اللہ مبارک، ایکسیلنٹ. یس، آپ دیکھیں اس کے بارے میں صحیح رائے یہ ہے کہ آپ تحیۃ المسجد ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ فجر اور عصر کے بعد بھی. یعنی وہ حدیث میں نے آپ کو کہا تھا نا، ذہن میں رکھیں. اس حدیث کے عام اطلاق کی بنا پر کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنے تک نہ بیٹھے. صرف آپ دیکھیں ایکسیپشن کون سی ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور فرض نماز ہو رہی ہے، اس وقت آپ پھر فرض نماز جوائن کریں گے، پھر آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے. ورنہ آپ جب بھی داخل ہوں بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ آگئے، الحمدللہ آپ تحیۃ المسجد پڑھنے لگے اور آپ کو جہاں پہ جگہ ملی ہے وہاں سے لوگ آ جا بھی رہے ہیں. تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ میں دیکھتی ہوں آپ ہنٹ ماشاء اللہ، اللہ مبارک. یہ سترا رکھنا چاہیے. گڈ. جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سترا رکھنا ہے، اور سترا رکھنا آپ دیکھیں سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سوچیں یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں نا؟ تاکہ ہم اپنا ہر عمل ریوارڈنگ بنا لیں. جی میں آپ کو دکھاتی ہوں. سترا جو ہے آڑ ہوتی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کی کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک لینا چاہیے. اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے. یعنی سترا کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک آڑ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے گزر سکیں، آگے سے آ جا سکیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے سجدے کی جگہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو سجدہ کرنا ہے. اگر لوگ آتے جاتے رہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کھڑے ہو کے باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے میں مسجد میں دیکھ رہی تھی تو ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی اور دوسری خاتون ان کے آگے کھڑے ہو کے فون پہ باتیں شروع ہو گئی. اور پھر میں نے جا کے ان سے کہا، میں نے کہا پلیز یہاں سے ہٹیں، وہ نماز پڑھ رہی ہوں. او سوری سوری سوری. یعنی لوگوں کو بے دہانی میں پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس لیے سترا آپ نے رکھنا ہے. جی ہاں. اب آپ دیکھیں سترا، یہ سترا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بنا ہوا بھی ملتا ہے. آپ دیکھیں انڈیویجول نماز میں آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پہ یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی گزر رہے بے دہانی میں تو آپ ہاتھ رکھ کے روک بھی سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سترے کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے نا. اس کی ہائٹ اتنی ہے، جیسے آپ اپنی بازو دیکھیں، آپ کی بازو کونی تک ہے نا، جتنی اتنی سترے کی لینتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ اس کی ہائٹ ہے، یعنی جو سیڈل ہوتا ہے نا اس کی ہائٹ. یعنی آپ اگر جو بڑا آپ کا ہینڈ بیگ ہوتا ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں سترے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. آپ اپنا بیگ یوز کر سکتے ہیں، بیک پیک ہوتے ہیں. اسی طرح مثلا پلر ہے کوئی، وہ یوز کر سکتے ہیں. آپ کونے میں ایسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں دیوار ہے، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہینڈ بیگ کو یوز کر سکتے ہیں. جی ہاں، کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو. کرسی یوز کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے نفل پڑھ لی ہے. اب ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جب ہم نماز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ نماز کا ویٹ کرتے ہوئے الحمدللہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی کو اچھی بات سکھا سکتے ہیں اور اذکار کر سکتے ہیں. کیا اس وقت جتنی بھی مسڈ کالز ہیں وہ کر لینی چاہیے ہمیں؟ ابھی تو نماز میں ٹائم ہے، اذان بھی نہیں ہوئی. کیوں؟ آپ نے تو نفل پڑھ لیے نا مسجد کے. اب دیکھیں وہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے نا، بالکل. اور اللہ کا گھر ہے. آپ یہ سوچیں کہ میرا یہ نا ون آن ون ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اب مجھے اس کو نا عبادت میں گزارنا ہے. پورا دن ہمارے پاس ہوتا ہے الحمدللہ فون کرنے کے لیے، ٹیکسٹ کرنے کے لیے. تو مسجد ٹائم ہی کیوں اس کے لیے یوز کریں؟ مسجد ٹائم جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا ٹائم ہونا چاہیے. یس. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا بعض دفعہ اور لوگ بھی مسجد میں ہوتے ہیں جو کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا دعائیں پڑھ رہے ہیں اور ہماری باتوں سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنا پرسنل کام کرتے رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ بہت اونچی تلاوت بھی نہ کریں جس سے دوسرا بندہ ڈسٹرب ہو. اب یہ ہے کہ جو فاضل ہے مسجد کے باہر مسالے اور مٹھائیاں بیچتا ہے، کیا ہم نماز کے بعد اس سے خرید سکتے ہیں؟ بالکل شاباش. کیونکہ مسجد کے باہر اس کی دکان ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہوں پہ ہوتا ہے، تو وہاں سے جا کے مسالے اور مٹھائیاں وغیرہ اس سے لے سکتے ہیں. روحینہ کا ابایا بزنس کی مالک ہیں. ہر جمعے کو مسجد میں کچھ ابائے لے کر آتی ہیں اور جمعے کے خطبے کی منتظر بہنوں کو بیچ دیتی ہیں. کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں وہ ذرا آسانی کرتی نا، کہتی کہاں بہنیں آئیں گی میرے سٹور پہ، تو اچھا میں وہیں چلی جاؤں. تو ان کو ابائے بھی دکھا دیتی ہوں. بہت سی سسٹرز کو اچھا بھی لگتا ہے کہ یہ تو بڑا مزے کی بات ہے، یہیں پہ خرید لیا، ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا. شاباش، اللہ مبارک. مسجد میں ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں مسجد کے باہر اگر شاپس ہیں، جیسے بہت ساری مساجد کے باہر ہوتی ہیں، وہاں ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے اندر بارگینز نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ایسی خرید و فروخت کرنی چاہیے. اور ایسا لوگ کرتے ہیں اور میں حیران ہوتی ہوں کیا کیا ان کے طریقے ہیں.
مجھے ایک یاد ہے، آپ کو یاد ہے جب کووڈ آیا تھا نا، تو کووڈ کے بعد بھی لوگ ماسک وغیرہ لگاتے تھے، تو جو سسٹرز حجاب پہنتی ہیں تو وہ بعد وقت کانوں کے پیچھے وہ ہو جاتا ہے نا، تو حجاب کے اوپر وہ کچھ لوگ نٹڈ سی چیزیں بیچتے ہیں. تو میں بیٹھی ہوئی تو ایک سسٹر تھی، اس نے پرس میں وہ رکھے ہوئے تھے، تو اسے مجھے دکھایا نا، وہ کہتی ہیں یہ کیسا ہے؟ تو میں نے کہا بہت پیارا ہے، تو کہا یہ $5 کا ہے. تو اس وقت پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے، کوئی گمشدہ چیز تلاش کرنے، شعر پڑھنے اور جمعے کے دن نماز سے پہلے ہلکا بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا. تو کاروباری کام جمعے کے دن نہ کریں، اور ویسے بھی مسجد کے اندر نہ کریں. اب دیکھیں فنڈ ریزنگ ڈفرینٹ چیز ہے نا، کیونکہ وہ تو ایک ظاہر ہے اس میں کچھ بیچ تو نہیں رہے ہوتے نا، لیکن یہ کہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، یعنی ایسا نہ کریں کہ لوگ اتنے اوفینڈ ہو جائیں یا تنگ ہو جائیں یا مسجد آنا ہی چھوڑ دیں. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موٹیویٹ کرتے تھے کہ لوگ صدقہ کریں. بعض لوگوں کو ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کو بس اتنا پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مسجد آنے سے ریزسٹ کریں کہ یہاں تو جب آؤ تو وہ کہتے پیسے دیں. ٹھیک ہے، یس. اسی طرح آپ دیکھیں، بالکل یوزلی فنڈ ریزنگ جو اوکیجنل ہوتی ہے اور کافی لوگوں کو آئیڈیا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں پہ کچھ بیچا نہیں جا رہا نا، یہاں پہ تو بیچنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے جب آپ مسجد آ گئے، آپ نے تحیت المسجد پڑھ لی ہے، تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا چلو میں ساری شاپنگ کر رہا ہوں یا وہاں پہ شور مچاؤں یا خواہ مخواہ باتیں اور اونچی آواز میں کہہ کے فون کالز کرنا، ان ساری چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اور پھر جب ہم نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم الحمدللہ تھوڑا پہلے چلے گئے تو قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم کوئی اچھی بات سیکھیں گے یا دوسرے کو سکھائیں گے، اور ساتھ اللہ کا ذکر و دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ تھوڑے جلدی چلے گئے تھے اور اب آپ کو وضو کی ضرورت پیش آ گئی. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہولڈ کرنا چاہیے جب تک نماز نہ ہو جائے، آپ وضو کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اگر آپ واش روم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھولیں نہ. اب دیکھیں ہر واش روم کے لیے یہی سیم ہی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بیت الخلاء میں جنات بستے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کرنے ان میں داخل ہو تو یہ کہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں نر اور مادہ دونوں قسم کی خبیث مخلوق سے تیری پناہ میں آتا. ٹھیک ہے، تو آپ واش روم میں جائیں، اپنے آپ کو ایزی کریں، جانے سے پہلے یہ دعا مانگیں. پھر نکل کے کون سی دعا مانگتے ہیں یہ بتائیں جب واش روم سے نکلتے ہیں؟ تو غفرانک. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو فرماتے غفرانک. پھر آپ فریش وضو کریں، کیونکہ ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے، سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو یعنی فرنٹ یا بیک پیسج جو ہمارا ہوتا ہے باڈی کا، پھر گہری نیند یعنی آپ جلدی چلے گئے تھے اور سو گئے وہاں پہ تو پھر بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے. ان ساری چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہجامہ کرانے سے، اگر خون نکل آئے ہلکا پھلکا، کھانا کھانے سے، وامٹ کرنے سے، اور ہلکی سے آپ کو ڈوز آف جیسے کر جاتے ہیں. اب دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے تو ایک دم آنکھ لگ جاتی ہے نا، جیسے بیٹھے بیٹھے، تو ڈوز آف کرنے سے وضو نہیں آپ کا بریک ہوتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے پھر فریش وضو کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے. جسٹ امیجن کتنا ہمیں اجر ملتا ہے. ایک دفعہ ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو دوسری نماز تک کا جو وقت ہے اس کے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو.
دیکھیں حالہ کو پبلک واش روم میں وضو کرنے سے شرم آتی ہے، وہ کہتی لوگ کیا کہیں گے، میرا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ اس لیے تیمم کرتی ہے. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اب دیکھیں تیمم کی شرائط ہے. آپشن 1 کہ پانی نہیں، یعنی مسجد میں پانی نہیں ہے، اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا پھر اگر پانی کا استعمال آپ کے لیے خطرناک ہو، آپ بیمار ہیں، ایسی بیماری ہے جس میں پانی استعمال نہیں کر سکتے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اگر پانی موجود ہے تو پھر اس صورت میں آپ وضو کریں. چاہے جہاز میں ہوں، آپ دیکھیں جہاز میں آپ ہلکا وضو کریں نا. ایک اور آپ چیز کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، اور مسجد کی جانب دور سے چل کر آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اب یہ کیسا عمل ہے؟ گناہوں کو مٹانے والا اور نیکیوں میں اضافے کا. تب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے وضو کو آسان کر سکتے ہیں. کس طرح؟ ساکس پہن لیں الحمدللہ. اور باقی تو جسم دھونا ایزی ہوتا ہے نا، جیسے بازو دھو لیے، منہ ہاتھ دھو لیا سارا. تو اب یہ کہ پاؤں دھونے میں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، تو آپ جب گھر میں وضو کریں تو گھر میں وضو کر کے ساکس پہن لیں، تاکہ اگر مسجد میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے تو اس صورت میں آپ پھر مسح کر لیں. الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ مسح کا کیا طریقہ ہوگا. پہلے مکمل وضو کریں، پاؤں اچھی طرح دھوئیں، پھر اس کے بعد جرابیں پہن لیں. اگلی نماز سے پہلے جب وضو کریں تو جرابوں کے اوپر ہاتھ پھیر کر مسح کر لیں. That's it. اب آپ دیکھیں کہ کریکٹ میتھڈ کون سا ہے کہ ہمیں رائٹ ہینڈ سے رائٹ فٹ کے اوپر مسح کرنا ہے اور لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ فٹ کے اوپر مسح کرنا ہے. یعنی پاؤں کے نیچے مسح نہیں ہوگا، پاؤں کے اوپر ہوگا. اوکے، کیونکہ سنت یہ ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جرابوں پر ایسے مسح کرتے تھے جیسے وہ موزوں پر کرتے تھے، یعنی چاہے تھک ساکس ہیں چاہے پتلی ساکس ہیں، دونوں میں مسح ہو جائے گا. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کون سی ساکس پہ مسح ہو سکتا ہے. آپشن 1 یس نو. 2 کیا مطلب ہے؟ 2 پہ ہو سکتا ہے. اچھا 3 4. اچھا آپ 1 اور 4 پہ نہیں ہو سکتا، کیا وجہ اس کی؟ کیونکہ اینکلز کور نہیں ہو رہے نا. یس. تب آپ دیکھیں 2 اور 4 جو سائز ہے نا ساکس کا، اس پہ مسح ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نو شو ساکس جو ہوتی ہیں، جیسے جو اکثر جاگرز میں ہم پہنتے ہیں، تو اگر آپ کے ٹخنے ننگے ہیں، ٹخنے اینکلز کو کہتے ہیں، اگر آپ کے اینکلز نظر آ رہے ہیں ساکس میں تو پھر ان ساکس پہ مسح نہیں ہوگا. پھر وضو کرنے کے لیے ان ساکس کو اتار دیں. لیکن اگر ایسی ساکس ہیں جیسے آپ دیکھیں یہ آپ کی شنس تک آ جاتی ہیں، یہ تھوڑا آپ کے اینکلز کو کور کر لیتی ہیں، تو ان ساکس سے مسح کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ 4 کنڈیشنز ہیں جو کہ مسح کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1 طہارت کی حالت میں پہنا ہو، پھر موزے یا جرابیں نجس نہ ہو، یعنی گندی ساکس نہ پہنے، پھر حدث اصغر میں ان پر مسح کیا. حدث اصغر کیا ہے کہ یعنی آپ نے وضو کیا تھا، ساکس پہنی تھی، پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی آپ ٹوائلٹ گئے تھے یا کوئی اور جو جن چیزوں سے انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے وضو وہ ہوا، پھر آپ نے وضو کیا، تو اس صورت میں آپ پھر مسح کر سکتے ہیں. پھر شریعت کی مقرر کردہ مدت تک مسح. شریعت کی کیا مدت ہے مسح کی؟ کیا ڈیوریشن ہے؟ 3 days. اچھا سب کے لیے 3 days نہیں، یہ تو بڑے مزے کی بات. آپ دیکھیں جب آپ گھر میں ہیں تو 1 day ہے، یعنی جیسے 24 hours آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو پھر 3 دن ہے. ٹھیک ہے، سب کے لیے 3 days نہیں ہے.
اور جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے 1 ڈے. اور الحمدللہ یہ تمام ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ دیکھیں کبھی بھی ایسی ضرورت پڑے تو ہمیں وضو کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. اب آپ دیکھیں آپ نے الحمدللہ فریش وضو کر لیا، آپ کافی دیر سے آئے تھے تو آپ نے کہا چلو میں نماز سے پہلے فریش وضو کر لوں. پھر آپ کو خیال آیا کہ الحمدللہ یہ تو مجھے ایک اور اچھی اپرچونٹی مل گئی کہ میں اب تحیۃ الوضو بھی پڑھ لوں. میں نے آ کے تحیۃ المسجد پڑھے تھے، اب میں نے فریش وضو کیا ہے تو میں اب تحیۃ الوضو پڑھ لیتی. تحیۃ الوضو کیا ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا، اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتا جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان بن عفان نے وضو کرتے دیکھا، پھر آپ نے فرمایا جس نے میری طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اس طرح پڑھی کہ اس کے دل میں کسی قسم کے خیالات اور وسواس گزرے نہیں تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں. تو اس کا بھی اہتمام کریں. تحیۃ الوضو اس میں بھی کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، یہ وضو کی نماز ہے. جب بھی آپ وضو کریں اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے اور یہ انڈیویجول نماز ہے. پھر اب آپ دیکھیں الحمدللہ ہم تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے تو پھر اذان ہوگی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اذان کا جواب دینا. آپ سب کو اذان کا جواب دینا آتا ہے؟ اب آپ دیکھیں مؤذن کون ہے جو اذان دیتا ہے، اور یہ ہم نے کہنا ہے. ٹھیک ہے، جب مؤذن کے اللہ اکبر تو ہم کہیں گے اللہ اکبر. جب مؤذن کے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ہم بھی کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ. مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں، ساری اذان میں نہیں کہیں گے، یہاں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ کہیں گے نا حی علی الصلاۃ نماز کی طرف جلدی کرو تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ گناہ سے بچنے کی ہمت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے. پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح کامیابی کی طرف جلدی کرو، پھر ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. فجر کی اذان میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے تو ہم جواب میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. پھر مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم جواب میں کہتے ہیں اللہ اکبر. پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم جواب میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، جن کو نہیں آتی تھی الحمدللہ آئی ہوپ اب آپ کو نماز کا جواب دینا آ جائے گا. پھر آپ دیکھیں اس کا اجر کیا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ جب وہ مؤذن کو سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یعنی آپ نے اذان سنی اور پھر یہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے جو اذان کے بعد اس دعا کو مانگتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو جو وہ کہتا ہے اسے دہراؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں ہوں گی اس پہ. پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو جو جنت میں اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے مقرر ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. اگر کوئی یہ دعا مانگے کہ مجھے وسیلہ دیا جائے تو اسے میری شفاعت کا یقین دلایا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، اذان سنی پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. پھر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
اور پھر آپ یہ دعا مانگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سننے کے بعد کہتا ہے اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ڈو وی اسٹاپ ریسائٹنگ قرآن؟ جی ہاں، پھر آپ اذان کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب انشاءاللہ اس دعا کو ہم شیخ کی آواز میں سنتے ہیں تاکہ ہم اپنا تلفظ بھی درست کریں اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ چلیے سنیے اس کو اور مانگیے ساتھ ساتھ۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمدللہ یہ ہماری دعا ہے اذان کے بعد۔ جی ثنا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ گھر میں جو ریکارڈڈ اذان ہوتی ہے اس کے بعد بھی اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ویسے تو جو ریئل اذان ہے اس کے بعد ہمیں اس دعا کو مانگنا چاہیے، لیکن بہت سارے علماء یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو ریکارڈڈ اذان ہے اس کے بعد بھی آپ اس دعا کو مانگیں تاکہ آپ کی عادت بن جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا۔ اب آپ کے گھر جیسے فون پہ اذان ہوئی یا اذان کلاک میں اذان ہوئی، آپ خاموشی سے بیٹھے، آپ نے اذان کا جواب دیا، پھر آپ نے اذان کے بعد کی دعائیں مانگی، تو اب آپ دیکھیں جب آپ مسجد میں جائیں گے نا تو آپ کو یاد ہوگا۔ جب ہم گھروں میں اذان کو اگنور کرتے ہیں نا، تو جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تب بھی ہم پھر باتوں میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں بھول جاتا ہے کہ اذان کا جواب دینا ہے۔ تو آپ اس نیت سے کریں، اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ دعا تو کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ جب ہم مانگ رہے ہیں دعا، اگرچہ وہ ریکارڈڈ اذان کے بعد ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہو، تو اس لیے کبھی بھی اس چیز سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو بھی ادب سکھا رہے ہیں نا، جیسے آپ کئی دفعہ میں نے دیکھا پاکستان میں نا ٹی وی پہ اذان آتی ہوتی تھی، تو ایک دم ہم کسی کے گھر گئے تو انہوں نے چینل چینج کر دیا جیسے اذان شروع ہوئی۔ بعض لوگوں کی فون پہ اذان ہوتی تو فون فوراً اس کے آف کر دیتے ہیں، تو یہ نہ کیا کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکار، جیسے اللہ کے گھر کی طرف پکار ہے، نماز کی طرف پکار ہے نا، تو اس کا ادب بھی کرنا ہے اور اس کو ویلیو بھی کرنا ہے، بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ، فضیلت، بلند درجہ مانگ رہے ہیں اور مقام محمود مانگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جس کی دعا قبول ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا کریں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں 3 دعائیں ہیں اذان کے بعد کی، الحمدللہ۔ اب دیکھیں کچھ کیس سٹڈیز ہیں۔ احمد ایک مصروف شخص ہے اور اپنے کام کی وجہ سے اذان سے پہلے مسجد نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے؟ کیا وہ اپنی تحیت المسجد کی نیت کو نماز ظہر کی 2 سنتوں کے ساتھ ملا سکتا ہے؟ یعنی اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ 2 سنت پڑھے، تحیت المسجد میں سنت کی اور تحیت المسجد دونوں کی نیت کر لے؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں نفل ہیں نا۔ اب یہ تھا کہ احمد نے اسی وقت وضو بھی کیا، جاب سے آیا، مسجد میں اس نے وضو کیا، پھر وہ گیا، وہ کہہ رہے کہ تحیت المسجد بھی وہ بھی نیت ہی شامل کر لوں ساتھ ہی،
کیونکہ ابھی ورنہ زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتا، جماعت شروع ہو جائے گی. یس، تو وہ اس میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کم ٹائم ہے اور آپ مسجد میں جاتے ہیں وضو کر کے، تو آپ تحیۃ المسجد، اسی طرح آپ تحیۃ الوضو اور آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ ان سب کی نیت کمبائن کر سکتے ہیں. بس آپ دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ فرض اور نفل کی نیت کمبائن نہیں ہو سکتی کسی میں بھی، لیکن جو نفل ہوتے ہیں ان کی نیتیں کمبائن ہو سکتی ہیں. اذان کا جواب صرف ایک اذان پر دیں یا ہر اذان پر، یعنی ایک وقت کی اذان؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے. جیسے پاکستان میں نا، وہاں پر بہت ساری مسجدیں مختلف ٹائم پہ اذانیں ہو رہی ہوتی، تو آپ دیکھیں کہ سب کا دے دیں اگر آپ کو سب اذانوں کی آواز آ رہی. لیکن اس کے معاملے میں پھر علماء کہتے ہیں کہ ایک اذان کو جیسے غور سے سن کے جواب دینا کافی ہے، اور کوئی سے ایک سے زیادہ بھی کرنا چاہے تو بہت اچھا، انشاءاللہ اجر ملے گا اور دعائیں بھی قبول ہوں. نفل میں نہیں، یہ آپ islamqa.info پہ جائیں نا، تو اس میں آپ کو ایویڈنس انشاءاللہ مل جائیں گے. اب آپ دیکھیں شرجیل مسجد پہنچا اور نوافل ادا کرنے لگا، اتنے میں اذان ہوگی. کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ یعنی اب اذان ہو گئی ہے اور وہ نفل پڑھ رہا ہے. جی ہاں، وہ نماز کو مکمل کرے. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ پہنچا ہے تو اگر اذان ہو رہی تھی تو اس کو چاہیے اذان کو سن لے اور کھڑے کھڑے سن لے، اور پھر اس کے بعد اذان کو سنے، جواب دے، اور پھر اس کے بعد جیسے اپنے نفل پڑھ لے مسجد کے. لیکن اگر اس نے نفل شروع کیے اور اذان ہو گئی تو صورت میں اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. فرحاد نے مسجد پہنچ کر نوافل پڑھنا شروع کیے اور رکوع میں تھا کہ فرض نماز کی اقامت سنی. اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب کیا کرے؟ یعنی اس نے جیسے نفل شروع کی یا سنتیں شروع کی تو آپ وہ جماعت شروع ہو گئی. مکمل کرے، چھوڑ دے، پوری کر لے. اب دیکھیں اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلی رکعت میں ہو تو اسے توڑ کر جماعت میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ دیکھیں پہلی رکعت پوری کرے گا، دوسری کرے گا تو پھر جماعت مس کر دے گا نا. لیکن اگر دوسری رکعت میں ہو اور امام کی پہلی تکبیر سے پہلے نماز ختم کر سکتا ہو تو اسے پوری کر لینی چاہیے. سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے اگر آپ کو نماز کے پلرز پتہ ہے نا اور واجبات پتہ ہے، تو پھر انسان کو بہت ہیلپ ہو جاتی ہے کہ اسے یہ ہوتا ہے کہ مجھے واجبات اور جو ارکان نماز کے وہ میں پورے کر لوں اور اس کے بعد میں جماعت میں شامل ہو جاؤں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز کا مسنون طریقہ جاننا بہت ضروری ہے. الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کورس کو کیا بھی ہوگا الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت الحمدللہ اجر والے نوافل ہیں، ہمارے ادھر ظہر کی اذان 1:30 پر ہوتی ہے، موبائل پر 12:14 پر ہوتی ہے. ایسے کیوں ہوا؟ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے نماز کے وقت داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو 12:14 پہ نا نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 12:14 سے 1:30 کے بیچ میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یوزلی مساجد میں نماز کا وقت تھوڑا سا لیٹ رکھا جاتا ہے، تو یہ وجہ ہوتی ہے. یعنی وہ داخل ہونے کا وقت ہے کہ اس کے بعد پھر نماز پڑھنی جائز ہے. یعنی ظہر کا وقت اگر 12:14 ہے تو آپ اگر 12:14 پہ ظہر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اذان اور اقامت کے درمیان نوافل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اور تیسری دفعہ فرمایا اس کے لیے جو چاہے. یعنی آپ دیکھیں آپ مسجد میں گئے ہیں، جیسے الحمدللہ ظہر سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، ظہر کے فرض سے پہلے تو ہم وہ سنتیں پڑھتے ہیں اکثر، فجر کے سے پہلے بھی سنتیں ہوتی ہیں، تو باقی تو آپ دیکھیں کہ مغرب سے پہلے بھی لوگ پڑھتے ہیں.
لیکن اب یہ ہے کہ جیسے عصر سے پہلے تو نہیں ہے، عشاء سے پہلے بھی نہیں ہے، تو اب آپ نے جا کے تحیت المسجد پڑھ لیے، تو پھر جب اذان ہو تو پھر خاص طور پر آپ جب جن نمازوں سے پہلے نفل نہیں ہے نا، تو یہ نفل ضرور پڑھیں۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، تو یہ 2 نفل ان کا ضرور اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نفل ہے صلاۃ بین الاذان والاقامہ، اس میں بھی آپ دیکھیں، اس کو بھی آپ کمبائن کر سکتے ہیں، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یعنی یہ ساری اکٹھی آپ کر سکتے ہیں۔ نفل بٹوین اذان اینڈ اقامہ، آفٹر اذان وائل ویٹنگ فار اقامہ، کوئی بھی اذان جب ہوتی ہے فجر سے لے کے عشاء تک، تو اس میں آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت ہے، اور یہ انڈیویجول نماز ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب آپ نے 2 نفل بھی پڑھ لیے اور ابھی اقامت نہیں ہوئی، اب اس وقت کیا کریں؟ ہم تھوڑی گپ شپ لگائیں یا سو جائیں یا کیا کریں؟ دعائیں مانگیں۔ تو اب دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور رمضان میں بھی جیسے ہم جاتے ہیں الحمدللہ عشاء کی نماز کے لیے، تو بعض دفعہ ٹائم ہوتا ہے نا عشاء کی اقامت میں، تو آپ سوچیں کہ بعض لوگ جیسے مسجد میں افطار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عشاء سنتے ہیں، اور عشاء کے بعد 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے نماز تک۔ Can we offer تحیت المسجد if we already offered سنہ for فجر at home؟ اب دیکھیں وہ تو مسجد کا ادب ہے نا، وہ آپ بالکل پڑھیں، جیسے اس کے بارے میں تحیت المسجد کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اس میں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے آپ نے 2 نفل پڑھنے، ٹھیک ہے، بیٹھنے سے پہلے۔ تب آپ دیکھیں اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو اپنے پاس ریمائنڈر لگا لیں تاکہ آپ بھولیں نہیں۔ تو اس لیے جو بھی دعائیں لکھ کے لے جائیں یا سوچ کے جائیں کہ انشاءاللہ میں نے یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ پھر اب آپ دیکھیں اقامت ہوگی، اقامت کیسے ہوتی ہے؟ جو ہماری اذان سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں ون ٹائم یہ سب چیزیں کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، یہ 2 دفعہ بولا جاتا ہے۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی اس کا مطلب ہے نماز شروع ہو گئی ہے، اب آ جاؤ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی گھر میں جماعت کراتا ہے تو گھر میں اقامت کی جا سکتی ہے، جی ہاں، یعنی جہاں بھی با جماعت نماز ہو، اگر آپ گروپ میں کہیں ٹریول کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی جماعت کراتے ہیں، کسی مسلح میں ہے، کسی کے گھر میں ہے، اور لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی اقامت کر سکتے، اذان بھی ہو سکتی اور اقامت بھی ہو سکتی۔ اقامت کا جواب نہیں ہوتا، وہ بس آپ نے خاموشی سے سننی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے ورڈ سنے، یہ میں آپ کو سنواتی ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ نے ورڈ سنے، ٹھیک ہے؟ ان کو سنیے ذرا، بسم اللہ۔ استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر. سنا آپ نے حرمین میں، الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں ان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی صفیں درست کر لو، اور تراسو کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ جڑ جاؤ، یعنی کندھے سے کندھے ملا لو اور سیدھے ہو جاؤ اپنی صفوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ بھی ورڈ بولے جاتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، جو گیپس ہیں ان کو فل اپ کر لو، اپنے کندھوں سے کندھا ملا لو، اور جہاں بھی جیسے جگہ ہے یا خالی جگہ ہے اس کو پر کر لو۔ تو چلیں ایک اور بھی آپ کو سنواتی ہوں، الحمدللہ۔ آپ بتائیے گا کہ یہ آپ نے کہاں سنا ہے؟ استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
أكبر الله أكبر. یہ آپ کو پتہ ہے کون سے امام تھے؟ جی بالکل، امام سدیس، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، آمین۔ اب یہ ہے کہ اقامت ہو گئی اور امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی صفیں درست کرنی ہے، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے نماز کے بعد۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا کیا وجہ ہے میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، یعنی ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی طرح دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ نماز میں پرسکون رہو، یعنی ہل کیوں رہے ادھر ادھر نا۔ انہوں نے کہا پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ تمہیں ٹولیوں میں بٹا دیکھ رہا ہوں؟ پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے، فرمایا تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بند ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب آپ دیکھیں کہ آپ نے جڑ کے کھڑے ہونا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کندھے سے کندھا ملائیں گے تو انشاءاللہ صف خود بخود درست ہو جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی صفیں درست کرو اور اپنے کندھے ایک دوسرے کے مقابل رکھو اور صفوں کے اندر کا شگاف بند کرو، یعنی بیچ میں گیپس نہ رکھو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، یعنی اگر رائٹ لیفٹ ہونا پڑے تو پھر پریشان نہیں ہو۔ شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو، جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا۔ آپ دیکھیں کتنا زیادہ یہاں پر ایمفسائز کیا گیا نا صف کو، یس۔ تب آپ دیکھیں کہ کندھے سے کندھا ملا لیں تو بالکل اسٹریٹ صف بن جاتی ہے، بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کیا یہ صف درست ہے؟ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت فرماتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں جو صفیں جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں خالی جگہ بھر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ دائیں سے بائیں ہوگے صف کو ملانے کے لیے، آگے سے پیچھے چلے گئے صف کو فل کرنے کے لیے، تو آپ سوچیں اس کے سبب آپ کا ایک درجہ بڑھے گا، الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ صف درست ہے؟ اب یہ دونوں بردرز آ کے کھڑے ہوئے، اب یہ جو بردر تھا نا اس کو خیال آیا کہ یہ تو بیچ میں گیپ ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ ہو جائے، یس، اسٹیپ ٹوورڈز رائٹ، اور پھر شولڈر ٹو شولڈر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی صف خود ہی درست ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی خالی جگہ کو پر کرنا پسند نہیں کرتا، بہت سے لوگ ایسے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو، یا وہ ساتھ ہونا نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں جیسے یہاں پر لوگ گیپ دے کے کھڑے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نا ایجوکیٹ کرنا چاہیے، یس۔ آپ سوچیں جہاں جہاں گیپ ہے نا وہ شیطان کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ اگر پولائٹلی کہہ دیں تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جتنے گیپ ہوں گے نا شیطان بیچ میں آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں کریں، ایسے نائسلی پولائٹلی کہیں تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، الحمدللہ، مگر ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور کیس ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ آپ مسجد میں گئے ہیں لیکن اپنی کمر کی یا ٹانگوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ چیئر پہ نماز پڑھیں گے، یہ بھی بڑا ضروری ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ چیئر پہ بیٹھے ہیں انہیں مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ان کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کی چیئر ہے اور مسجد میں اس طرح صف بنی ہوئی ہے،
تو کیا جہاں سے صف شروع ہو رہی وہاں پہ آپ کو چیئر رکھنی ہے؟ آپشن 2 ہے کیا آپ کی جہاں پہ کھڑے میں اس کے سینٹر میں آپ نے رکھنی ہے، یا آپ اپنی سائڈ پہ رکھیں گے چیئر کو؟ آپ کے خیال میں اے بی سی کون سا طریقہ چیئر رکھنے کا ٹھیک ہے؟ اے بی اور سی؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، اب اے ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہاں سے صف، اب آپ یہ کہ آپ آگے نکل جائیں گے اگر آپ نے اس طرح رکھی تو چیئر، آپ دیکھیں نا کہ آپ سجدے کے لیے نیچے بیٹھ جائیں گے نا چیئر پہ، تو پھر کیا ہوگا کہ اب آپ سینٹر میں بیٹھے میں باقی سب لوگ پیچھے ہیں، تو اس لیے جہاں پہ صف بنی ہوئی ہے نا وہاں پہ آپ نے چیئر رکھنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صفوں کے بیچ میں آ کے کرسی رکھ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے اگر صف ہے تو ان لوگوں کو تو مشکل ہوگی نا، یس۔ تو اس میں آپ دیکھیں چونکہ آپ مریض ہیں اور آپ کی نیت ہے اور آپ جلدی بھی آگے، لیکن آپ دوسروں کی صف خراب نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ایک آپشن کیا ہے کہ سائڈ پہ، یس۔ تو سب سے بیسٹ آپشن کیا ہے کہ بعض دفعہ کارنرز میں جگہ ہوتی ہے تو آپ کو کارنر میں چلے جائیں، یعنی بعض دفعہ اس طرح کا ہال ہوتا ہے نا کہ کارنر میں ایسی جگہ ہوتی ہے کہ پیچھے لوگ نہیں ہوتے، یا بعض جگہوں پر چیئرز کی جگہ بنی ہوئی ہوتی، یس۔ اگر یہاں پہ پھر آپ کا سارا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ با جماعت نماز کے لیے اگر کھڑا کیسے ہونا ہے، اگر 2 لوگ ہوں تو ٹھیک ہے، تو اگر 2 آدمی ہیں تو اس صورت میں امام جو ہے وہ لیفٹ پہ کھڑے ہوں گے اور جو مقتدی ہیں وہ رائٹ پہ ہوں گے، نیکسٹ ٹو ایچ ادر، بالکل۔ یعنی مثلا جو جماعت کروا رہے ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوں گے اور جو فالوور ہیں وہ ان کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، امام لیفٹ پہ اور مقتدی رائٹ پہ۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ اگر 4 لوگ ہیں پھر کیا ہوگا، یا 3 لوگ ہیں تو اس صورت میں امام فرنٹ پہ کھڑے ہوں گے اور مقتدی جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر 2 آدمی ہیں اور 1 عورت ہے، یعنی فرض کریں کہ آپ ہیں، آپ کا بیٹا ہے اور ساتھ امی ہیں یا بیٹی ہیں، تو وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، پھر آپ وہی فالو کریں گے کہ امام یہاں پہ کھڑے ہوں گے، مقتدی یہاں، بیٹا یہاں کھڑا ہوگا، اور پھر جو خاتون ہے، امی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ پیچھے کھڑی ہوں گی۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے، یعنی آپ کے شوہر جماعت کروا رہے ہیں یا آپ کا بیٹا جماعت کروا رہا ہے، یعنی محرم ہی ہونا چاہیے، تو اس صورت میں آدمی آگے کھڑے ہوں گے اور عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مرد ہیں، یعنی گھر میں بھائی بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، ابو بھی آئے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک جماعت کروا رہا ہے، تو اس صورت میں امام آگے ہوں گے، پھر اس کے بعد سب مرد کھڑے ہوں گے، لڑکے کھڑے ہوں گے، اور پھر آخر میں ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے، یس۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ کیا ایک نامحرم مرد ایک نامحرم عورت کی جماعت کروا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ فتویٰ موجود ہے، اور جیسے کچھ اسکالرس کہتے ہیں یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو آپ دیکھیں فتنے کا اندیشہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسی تمام سچویشنز کو اوائڈ کرنا چاہیے جو کہ دوسروں کے دلوں میں کوئی بھی غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے، اور ویسے جب منع کیا گیا تو پھر ان چیزوں کو انیشیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں الحمدللہ کثیرہ، ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا، اللہ کا شکر ہے، نماز کا، وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں نیکسٹ ویک جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بہت امپورٹنٹ، اور وہ ہے امام کو فالو کرنے کا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم سیکھیں گے کہ نماز میں امام کو فالو کیسے کرنا ہے، تو وہ سارے ہم آپ کو سٹیپس بتائیں گے۔ اس کے بعد جو ایک بہت اکثر ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر ہماری کوئی رکعت مس ہو جائے تو ہم اس کو میک اپ کیسے کریں گے۔
جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ نے دوسری رکعت میں جوائن کیا تو آپ کیا کریں، اگر آپ نے تیسری رکعت میں جوائن کیا تو آپ کیا کریں، اور آپ گئے تو جیسے جو امام صاحب تھے وہ سجدے میں تھے تو کیا آپ کھڑے رہیں گے یا سجدے میں جوائن کریں گے؟ یعنی ایسے بہت سارے سوال ہوتے ہیں نا ہمارے ذہن میں اور ہم کنفیوز بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری ہم چیزیں کیس اسٹڈیز کے ذریعے کور کریں گے، اور پھر اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بارے میں بھی، یہ جمعے کی دن کی خاص فضائل بھی ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کور کر لیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویاکم آمین.